ایک سینئر اہلکار کے مطابق پاکستان کے شورش زدہ جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ٹرین کو نشانہ بنانے والے دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں اتوار کو ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں فوجی اہلکار بھی شامل تھے، جس میں 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ میں نے ناقابل تصور کو پورا کیا ہے۔ میں نے اپنے پلنگ پر اپنے فون کے بغیر رات بھر اچھی طرح سونا سیکھا ہے۔ براہ کرم اپنی تالیاں بجائیں۔ اگر یہ ڈریمی الارم گھڑی نہ ہوتی تو مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ہرکولین کارنامہ ممکن ہوتا۔ اگر ایسا لگتا ہے جیسے میں شیخی مار رہا ہوں کہ میں نے آج صبح اپنے دانت صاف کیے ہیں تو آپ ڈریمی کے ہدف کے سامعین نہیں ہیں، لیکن میں یقینی طور پر ہوں اور میں اپنے شتنا منسلک محسوس کرنے میں تنہا نہیں ہوں کہ میں بنیادی طور پر ایک سائبرگ ہوں۔ کرسٹل صاف پانیوں اور سفید ریتیلے ساحلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ کیپ وردے اس موسم گرما میں بہت مختلف وجوہات کی بنا پر اسپاٹ لائٹ چرانے کے لیے تیار ہے۔ بحر اوقیانوس میں 10 جزائر کا جزیرہ زیرہ نما شمالی امریکہ میں فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز کر رہا ہے، جو 10 افریقی نمائندوں میں سے ایک کے طور پر عالمی نمائش میں پہنچ رہا ہے۔ طبی کارکنوں نے بتایا کہ غزہ میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک خاندان کے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی شامل ہے۔ طبی کارکنوں نے کہا کہ اسرائیل گزشتہ سال امریکہ کی طرف سے کی گئی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وسطی غزہ میں دیر البلاح میں الاقصی شہداء اسپتال نے کہا کہ اسے اتوار کی صبح ایک جوڑے اور ان کے چھوٹے بچے کی لاشیں موصول ہوئیں۔ سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں حکومت مخالف ریلی کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین کا بڑا ہجوم ہفتے کے روز وسطی بلغراد میں داخل ہوا۔ بہت سے لوگوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور ٹی شرٹس پہنے ہوئے تھے جن پر نوجوانوں کی تحریک کے طلبہ کی جیت کا نعرہ تھا، جس نے اجتماع کو منظم کیا۔ پاکستان نے اتوار کے روز 13 دیگر اقوام کے ساتھ مل کر نام نہاد صومالی لینڈ کے مقبوضہ بیت مقدس میں مقصد سفارت خانہ کھولنے کے غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے یروشلم کی قانونی اور تاریخی حیثیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دفتر خارجہ افو نے کہا صومالی لینڈ صومالیہ کا ایک الگ ہونے والا علاقہ۔ اتوار کے روز فوج کے میڈیا امور ونگ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان کے ضلع دتا خیل میں سیکورٹی فورسز نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں کے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر دہشت گردی کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان نے اتوار کے روز امریکی ویزا کریک ڈاؤن پر تشویش کا اظہار کیا، ایک غیر معمولی تنقیدی نوٹ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اس نے دیگر متنازع مسائل پر سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ وسیع صف بندی کا اظہار کیا۔ ہندوستان کا پہلا دورہ کرتے ہوئے روبیو نے کہا کہ تجار کیا چین اور ایران جنگ پر نئی دہلی میں حالیہ بے چینی کو دور کرتے ہوئے دونوں جمہوریتیں تمام اہم مسائل پر ایک ہی صفحے پر ہیں۔ مراکش میں جنوری میں ہونے والے افریقی کپ آف ایفکن کے فائنل کے بعد جیل میں گروپ مراکش کے بادشاہ کی طرف سے معافی کے بعد وطن واپس آ گیا ہے۔ مراکش کی شاہی عدالت نے ہفتے کے روز کہا کہ شاہ محمد ششم نے عید الاضحی کی مسلم چھٹی کے موقع پر مداحوں کو انسانی بنیادوں پر معافی دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدے پر مفاہمت کی ایک یادداشت پر بڑے پیمانے پر بات چیت کی گئی ہے اور وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا، جو کہ فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے بند تیل کی اہم چوکی ہے۔ مذاکرات میں ثالثی کرنے والے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور بہت جلد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے بے پناہ امکانات کے حامل 4 اہم شعبوں پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم ہفتے کے روز چین کے اپنے 4 روزہ سرکاری دورے کا آغاز کرتے ہوئے ہانگسو پہنچے۔ وہ بیجنگ بھی جائیں گے، جہاں ان کی اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقات متوقع ہے۔ پاکستان میں فوجی اہلکاروں کو لے جانے والی ٹرین کو نشانہ بنانے والے دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب ٹرین اتوار کی صبح مغربی بلوچستان کے علاقے کے دارالحکومت کوئٹہ کے چمن پھاٹک اسٹیشن سے گزر رہی تھی۔
پاکستان کے جنوب مغربی شہر کوئٹہ میں اتوار کو ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب خودکش بم حملے میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 71 زخمی ہو گئے جب ایک ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی۔ عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی BLA، جو پاکستان کی مرکزی حکومت سے آزادی کا مطالبہ کرتی ہے، نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر فائرنگ کرنے کے بعد ریاستہائے متحدہ کی خفیہ سروس کے اہلکاروں نے ایک کی فائرنگ سے ایک راہ گیر زخمی ہو گیا ہے۔ متعدد امریکی ذرائع ابلاغ نے بندوق بردار کی شناخت نصیر بیسٹ کے طور پر کی ہے، جو پڑوسی ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والا 21 سالہ شخص ہے، جو سیکرٹ سروس کے لیے جانا جاتا تھا اور اس کی ذہنی صحت کے حالات کی دستاویزی تاریخ تھی۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مہینوں کی جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ سمجھوتے پر، جس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ متحد ممالک کی بات چیت کم ہو چکی ہے، جس سے یہ کہ متعدد ممالک کی سفارتی کوششوں کے بعد خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے۔ فہمت کی مجوزہ یادداشت MOB تو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا شامل ہے، جو کہ خام تیل گیس کے لیے ایک اہم شپنگ لین ہے، اور ساتھ ہی بات چیت کا مقصد ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کو باضابطہ طور پر ختم کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعویٰ کے چند گھنٹے بعد کی لڑائی کے خاتمے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر بڑے پیمانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ روبیو، جو بھارت کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر ہیں، اتوار کو کہا کہ ابھرتا ہوا معاہدہ آبنائے ہرمز کے بارے میں ٹرمپ کے خدشات کو دور کرے گا، جسے ایران نے 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع کرنے کے بعد سے بڑی حد تک روک دیا ہے۔ ٹیلی گرام کے بانی پاول ڈوروف نے ہفتے کے روز واٹس ایپ کے انکرپشن کو ایک بڑا فراڈ قرار دیا اور اس پر صارفین کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا کہ ان کے پیغامات واقعی کتنے محفوظ ہیں۔ ایکس پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں ڈوروف نے دعویٰ کیا کہ واٹس ایپ ملازمین کو عملی طور پر تمام نجی پیغامات تک رسائی حاصل ہے، اور انہوں نے ٹیکساس میں میٹا کی ملکیت والے واٹس ایپ کے خلاف پرائیویسی کی مبینہ غلط بیانی پر دائر مقدمے کا حوالہ دیا۔ حکومت سندھ نے صوبے بھر میں عید الاضحیٰ پر عام تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق 26، 27 اور 28 مئی 2026 منگل سے جمعرات کو سندھ حکومت کے ماتحت تمام سرکاری دفاتر، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں، کارپوریشنز اور لوکل کونسلز کے لیے عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس موسم گرما میں اب تک جنوبی ہندوستان میں ہیٹ اسٹروک سے کم از کم 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام نے اتوار کو بتایا کہ صحت کی سرکاری انتباہات کے بعد ملک بھر میں ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے۔ بڑھتی ہوئی گرمیوں کے لیے ہندوستان کوئی اجنبی نہیں ہے، لیکن برسوں کی سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیٹ ویوز طویل، زیادہ بار بار اور زیادہ شدید ہونے کا سبب بن رہی ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ علیحدگی پسند گروپ بلوچستان لبریشن آرمی نے اتوار کے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو اس وقت ہوا جب ایک ٹرین شہر سے گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں کچھ بوگیاں الٹ گئیں اور آگ لگ گئی۔ روس نے کیف اور اس کے اطراف کے علاقوں کو ایک بڑے میزائل اور ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے، جس میں 4 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ ماسکو کی جانب سے یوکرین میں حملوں کا جوابی کارروائی کی دھمکی کے بعد یہ دھماکے اتوار کی صبح 1 بجے کے بعد ہفتہ کو 22:00 GMT یوکرین کی فضائیہ کی طرف سے انتباہ کے بعد شروع ہوئے کہ روس سائک ہائپسونگ اور شینک بیلسٹک میزائل داغ سکتا ہے۔ 7 یمن ستمبر 2014 میں شروع ہونے والی یمن جنگ کے ابتدائی سالوں کے دوران ملک کے 8 ملین اندرونی طور پر بے گھر افراد IDP میں سے بہت سے کیمپوں میں خوراک اور رہائش نسبتاً کافی تھی، لیکن تقریباً 12 سال کے تنازعات اور بڑھتے ہوئے عدم استحکام نے ایک سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے، جبکہ یمنی ریال کے گرنے سے مہنگائی کی لہر نے 2022 کے بعد سے بدترین خوراک کا بحران پیدا کر دیا ہے، جس کی نصف سے زیادہ آبادی انتہائی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔
کوئٹہ بلوچستان حکومت نے بتایا کہ اتوار کی صبح کوئٹہ میں ایک شٹل ٹرین میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سرکاری خبر رساں ادارے APP نے ریلوے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شٹل ٹرین کوئٹہ چھاؤنی سے ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے چمن پھاٹک کے قریب صبح 8 بجے کے فوراً بعد نشانہ بنایا گیا۔ آسٹریلیا کی شمال مشرقی ریاست کوئنز لینڈ کے ساحل پر شارک کے حملے میں ایک شخص کی موت ہو گئی، پولیس نے تصدیق کی ہے۔ ہنگامی خدمات کو اتوار کے روز مقامی وقت کے مطابق دوپہر سے کچھ پیرنچ اور ٹاؤنسویل کے شہروں کے درمیان کیسوری کوسٹ پر ایک کشتی کے ریمپ پر بلایا گیا تھا۔ ایک 39 سالہ شخص پر قریبی شال پر تیراکی کے دوران حملہ کیے جانے کی اطلاعات کے بعد کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے کیونکہ عملہ اورنج کاؤنٹی میں ایک مینوفیکچرنگ سہولت میں زہریلے کیمیکل کے رساؤ پر قابو پانے کی دوڑ میں مصروف ہے۔ حکام نے خبردار کیا کہ ایک ٹینک جس میں تقریباً 7000 گیلن میتھائل میتھکرائلیٹ ہے، جو کہ پلاسٹک بنانے میں استعمال ہونے والا انتہائی غیر مستحکم اور آتش گیر مادہ ہے، ناکام ہونے کے خطرے سے دوچار تھا۔ گارڈن گروپ کے ہزاروں رہائشی احتیاط کے طور پر انخلا کے احکامات کے تحت ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی آسٹریلیا میں کوئنز لینڈ کے ساحل پر شارک کے حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ کوئنز لینڈ پولیس سروس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اس شخص کو اتوار کے روز کینیڈی شوال کے قریب کاٹنے کے بعد ساحل پر لے جایا گیا، جو ساحل سے تقریباً 45 کلومیٹر 28 میل دور ایک اتلی چٹان ہے۔ گوما ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو مشرقی جمہوریہ کانگو DRC میں ایبولا کی صحت کی سہولیات پر خبردار کیا ہے کہ یہ وبا DRC اور یوگنڈا میں مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق جمعرات کو روامپارا صحت مرکز پر مشتعل رہائشیوں کے ایک گروپ نے دھاوا بول دیا، جو ایبولا سے مرنے والے رشتہ داروں کی لاشوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ علاقے میں رد عمل میں شامل کانگو حکومت کے شراکت داروں بھی واقعے کی تصدیق کی۔ راولپنڈی پاکستان جنوری کی ایک سرد صبح انم شکور ایک کالی شال میں لپٹی ہوئی ایک کھیت کے پار سرپٹ پڑی، جو آگے بڑھنے پر اس کے پیچھے چلتی ہے۔ ایک آٹ میٹر 6 فٹ لانس اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ 30 سالہ پہلے ہی اپنے پہلے پیک کا دعوی کر چکی ہے، دوسرا آگے قریب ہے۔ یوکرائن کے ناقابل شکست ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن الیکسینڈر یوسک نے ڈچ سابق کک باکسر ریکو ورہون کو WBC ٹائٹل فائٹری راؤنڈ میں 1 سیکنڈ کے ساتھ روک دیا تاکہ باکسنگ کے اب تک کے سب سے بڑے اپ سیٹوں میں سے ایک سے بچا جا سکے۔ ہفتے کے روز اہرام مصر میں منعقد ہونے والی گلوری ان گیزا فائٹ کو ایک مماثلت نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ورہون، جس کی واحد پچھلی پیشہ ورانہ باکسنگ فائٹ 12 سال پہلے تھی، نے افتتاحی گھنٹی سے ذہن کو حیران کرنے والے انداز میں اسکرپٹ کو پھاڑ دیا۔ لاہور میں کھانا کبھی محض کھانا نہیں ہوتا، یہ جداشت، ہجرت، کارکردگی، کلاس آرزو اور تاریخ زبان پر چلتی ہے۔ وسطی لاہور کے گھننے اور منز حقیقت کو واضح طور گولمنڈی سے زیادہ کچھ جگہ ہیں جس کی تنگ گلیاں، دھواں دار گرلز، پرانے اگواڑے اور پرہجوم کھانے پینے کی جگہیں شہر کے ثقافتی تصور سے الگ نہیں ہو سکتے۔ گولمنڈی کی بات کرنا خود لاہور کی بات کرنا ہے، ایک شہر جو نقل مکانی اصلاح، بقائے باہمی اور اثر نود تشکیل کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک گولمنڈی بنیادی طور پر اپنی مشہور فوڈ اسٹریٹ کے لیے منایا جاتا رہا ہے، جس میں گرم کباب، خوشبودار ہریسہ، تلی ہوئی مچھلی روشنیوں کے تاروں کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود گولمنڈی کو صرف ایک پکوان کی منزل تک محدود کرنا اس کی تہہ دار تاریخی اہمیت کو کم کر دیکھیں۔ پڑوس ایک ایسی سائٹ بھی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی جنوبی ایشیا میں شہری جدیدیت، تقسیم کے سماجی نتائج اور نوآبادیاتی شہروں میں روزمرہ کی زندگی کی تبدیلی کو سمجھ سکتا ہے۔ گیان پرکاش، اش امین اور ارجن اپادورائی جیسے مورخین، نظریہ نگاروں کی تحریروں کے ذریعے گولمنڈی کو محض ایک محلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک شہری متن کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ حمید احمد شجاع پاشا اور پران نیول کی ادبی یادیں مزید روشنی ڈالتی ہیں کہ لاہور کی عام لوگوں، مشترکہ جہوں اور روزمرہ کی ملاقاتوں کے ذریعے تعمیر ہوئی۔